بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 299 میں رکوع کے بقیہ مستحبات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ رکوع کے مستحبات اور آداب کے بارے میں بحث میں رکوع کے اندر پر پھیلانے کی کیفیت بنانا، تکبیر اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، دیگر مستحبات کو بیان کیا جائے گا اور رکوع کے بعد مکروہات کو بھی ذکر کیا جائے گا، متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالتَّجْنِيحُ بِالْعَضُدَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ بِأَنْ يُخْرِجَهُمَا عَنْ مُلَاصَقَةِ جَنْبَيْهِ فَاتِحًا إِبْطَيْهِ كَالْجَنَاحَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى عَيْنَيْ الرُّكْبَتَيْنِ حَالَةَ الذِّكْرِ أَجْمَعَ مَالِئًا كَفَّيْهِ مِنْهُمَا وَالْبَدْأَةُ فِي الْوَضْعِ بِالْيُمْنَى حَالَةَ كَوْنِهِمَا مُفَرَّجَتَيْنِ غیر مضمومتي الأصابع۔ مستحبات اور آداب رکوع میں سے ایک یہ ہے جسے تجنیح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ عربی زبان میں اصطلاحات ہیں جو فقہ میں رکوع کے متعلق ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مستحب ہے تجنیح، بازوؤں اور کوہنیوں کے ذریعے تجنیح کرنا مستحب ہے۔ تجنیح کیا ہوتا ہے؟ بِأَنْ يُخْرِجَهُمَا عَنْ مُلَاصَقَةِ جَنْبَيْهِ، یعنی اپنے بازوؤں کو اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ چسپاں کرنے اور انہیں ملانے سے نکالے، یعنی انہیں ملاصقہ نہ کرے، ملائے نہیں بلکہ ان کو پھیلا کر رکھے۔ تجنیح کا معنی ہوتا ہے پر پھیلانے کی کیفیت بنانا۔ فاتحاً ابطیہ، اپنی بغلوں کو کھلا رکھے، کالجناحین، جیسے پر ہوتے ہیں، کھلے پر ہوتے ہیں۔ تو تجنیح کا معنی ہے پر پھیلانے کی کیفیت بنانا، اپنے بازوؤں اور اپنی کوہنیوں کو کھلا رکھنا اور انہیں اپنے پہلوؤں کے ساتھ چسپاں نہ کرنا اور اپنی بغلوں کو بھی کھلا رکھنا جیسے پر کھلے ہوتے ہیں۔ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى عَيْنَيْ الرُّكْبَتَيْنِ حَالَةَ الذِّكْرِ أَجْمَعَ، یعنی ذکر کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھنا، عین یعنی خود گھٹنوں کے اوپر رکھنا، مَالِئًا كَفَّيْهِ مِنْهُمَا، اور اپنی ہتھیلیوں کو ان گھٹنوں کے اوپر چسپاں کر دینا اور ان کے اوپر قرار دینا۔ اس طرح کہ جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لے۔ وَالْبَدْأَةُ فِي الْوَضْعِ بِالْيُمْنَى، اور ابتدا کرے پہلے دایاں ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر رکھے، دایاں گھٹنے کے اوپر، حالت کونہما مفرجتین، اور اس کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، مفرج یعنی کھلی ہوئی انگلیاں ہوں، غیر مضمومتي الاصابع، اور انگلیوں کو بند کر کے یا اکٹھا کر کے قرار نہ دے۔ وَالتَّكْبِيرُ لَهُ قَائِمًا قَبْلَ الْهَوِيِّ، اور جھکنے سے پہلے کھڑے ہو کر تکبیر کہنی چاہیے، رکوع کی تکبیر، یعنی رکوع کے بعد جب رکوع کے لیے جب جانا چاہیں گے تو اس سے پہلے تکبیر کہنی چاہیے، تکبیر لہو، یعنی رکوع کے لیے تکبیر کہیں، قائماً جب قرات کے بعد قیام کی حالت میں، قبل الحوی یعنی جھکنے سے پہلے۔ اب یہ لفظ ہوی یہ لکھا ہوا ہے، ظاہراً یہ ایک اس میں قرات ہو سکتی ہے، لیکن ہوا یہوی سے حوی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ رافعا یدیہ الی حذاء شحمتی اذنیہ کغیرہ من التکبیرات،
اور جب تکبیر کہنی ہے تو ہاتھوں کو بلند کرے الی حذاء شحمتی اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے جناب علی مقابل میں، حذاء میں نہ مقابل، اور شحمہ یہ کان کے آخر میں جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی گوشت کا نچلا حصہ کہہ لیں، تو اس کے مقابلے میں تک ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے۔ کا غیر ہی من التکبیرات، جیسے دوسری تکبیرات کے لیے بھی ہاتھوں کو اتنا ہی کانوں تک بلند کرنا چاہیے۔ وَقَوْلِ، یہ لفظ قولو ہونا چاہیے جناب، تو یہ بھی درست کر دیں۔ وَقَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مستحب ہے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ والحمد للہ رب العالمین کہنا الی آخرہ، یعنی یہ جو منقول دعا ہے پوری پڑھی جائے۔ فی حال رفعہ منہ، جب رکوع سے سر بلند کریں تو اس صورت میں کہیں، یعنی سر بلند کرنے کے بعد قیام کی حالت میں اس کو کہنا چاہیے۔ مطمئنن، اور یہ جب دعا پڑھی جائے گی سامع اللہ لمن حمدہ پڑھا جائے گا تو اطمینان اور سکون کی حالت میں ہو۔ وَمَعْنَا سَمِعَ ہونا استجاب تضمیناً۔ اچھا، سامع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے؟ سامع کا معنی فقط سننا ہے۔ سامع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ تعالی سن رہا ہے جو بندہ اس کی حمد کرتا ہے، اور حمد اللہ کی جو عالمین پورے جہانوں کا رب ہے اور ان کو پالنے والا ہے، مثال کے طور پر۔ تو فرماتے ہیں سامع کا یہاں پر جو معنی ہے وہ استجابہ ہے، یعنی جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں وہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تضمیناً، سامع استجابہ کے معنی میں ہے، یعنی اس کے اندر معنی تضمین کیا گیا۔ بعض اوقات ایک لفظ کو دوسرے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو تضمین کا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی مشہور مثال ہم مختلف حروف جارہ ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اعلیٰ الہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا مثلا مع کے معنی میں بعض استعمال ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ جو خود مع نہیں ہیں۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ یہاں پر سامع سننے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ استجابت کے معنی میں ہے، قبول کرنا، دعاؤں کو مستجاب فرمانا، اور یہ اس کے اندر تضمین ہے، یعنی یہ سامع اس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ وَمِن ثَمَّ عَدَّاهُ بِاللَّامِ، اسی وجہ سے کہ چونکہ سامع استجابہ کے معنی میں ہے اس کو متعدی بنایا گیا ہے لام کے ذریعے، کما عداہ بِإِلَى فی قولہ تعالی، جس طرح کہ ایک دوسری آیت میں اس کو الہ کے ذریعے متعدی کیا گیا، حالانکہ سامع خود متعدی ہوتا ہے، سننا، دوسرے کی بات کو سننا، لیکن چونکہ کبھی یہ استجابہ کے معنی میں ہوتا ہے تو استجابہ کی طرح استعمال ہوتا ہے، استجابہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اور کبھی یہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى لما ضمنہ معنی یصغون، تو یہ الہ کے ذریعے کیوں متعدی ہو رہا ہے؟ چونکہ اس کی تضمین ہے، اس کے اندر معنی یصغون کا پایا جاتا ہے، اور یصغون جو ہوتا ہے وہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، وہ ملأ اعلی کو نہیں سن سکتے۔ تو چونکہ سامع آپ نے اصلی معنی میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے یصغون کے معنی میں ہے، تضمین اس میں ہے، اس وجہ سے یصغون کی طرح الہ کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے۔ یہ ادبی جو دقت ہوتی ہے اور جو لطافت ہوتی ہے اس سے بھی کافی جو ماہرین ہوتے ہیں ادب کے اور جو قرآن کی مثلا فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا فَأَصْلُ السَّمَاعِ مُتَعَدٍ بِنَفْسِهِ، ورنہ تو اصل سماع یعنی لفظ سماع جو ہے یہ خود متعدی ہے، اس کے ساتھ سامع میں لام جارہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اور قرآنی آیت میں الہ کو اس کے ساتھ لگانے کی ضرورت
نہیں تھی، لیکن چونکہ کبھی وہ استجابہ کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کو پھر لام کے ساتھ متعدی کیا جاتا ہے، لام جارہ، اور اگر اسغا یا یسغون کے معنی میں ہو تو پھر الا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ وَهُوَ خَبَرٌ مَعْنَاهُ الدُّعَاء، اور یہ جملہ خبریہ ہے، سامعہ فعل ماضی ہے، جملہ خبریہ ہے، معناہ الدعاء لیکن انشاء کے معنی میں ہے۔ انشاء پھر کئی قسم کی ہوتی ہے، ان میں سے ایک دعا ہوتی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری حمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو پھر خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو یقیناً قبول فرماتا ہے۔ لا ثناء علی الحامد، اور اس کا معنی وہ ثنا اور مدح نہیں ہوگا۔ اگر یہ جملہ خبریہ ہو کہ اللہ تعالی حمد کرنے والے کی حمد کو سنتا ہے، تو پھر یہ کیا بنے گا، یعنی حمد کرنے والے کی مدح ہوگی، یعنی وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے۔ حالانکہ یہ خبر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، انشاء ہے، یعنی دعا کے معنی میں ہے۔ اللہم استجب لمن حمدک، خدایا جو بندہ تیری مدح کرتا ہے یا حمد کرتا ہے اس کی حمد کو قبول فرما۔ اچھا، جہاں تک تضمین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ابن ہشام انصاری نے اپنی مغنی اللبیب میں اور مغنی الادیب کی اس کی جو جامع خلاصہ ہے اس کے باب 8 میں تفصیل کے ساتھ قاعدہ سبوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ جو ہے نہایت ہی علمی بات ہے، اس کے اپنے قواعد وغیرہ جو ادبی اس کی باتیں ہیں اس میں ذکر کی گئی ہے۔ آخری بحث رکوعات کے متعلق ہے، رکوع کے مکروہات۔ وَيُكْرَهُ أَن يَرْكَعَ وَيَدَاهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، مکروہ ہے رکوع کرنا جب کہ اس کے دونوں ہاتھ کپڑوں کے اندر ہوں، کپڑوں کے نیچے ہوں۔ بَلْ تَكُونَانِ بَارِزَتَيْنِ أَوْ فِي كُمَّيْهِ، بلکہ ان کو کیا ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے، یا ان کو اپنی آستینوں میں ہونا چاہیے، یعنی جو اس کے لیے مثلا بازو وغیرہ لگائے گئے ہیں قمیض کے اوپر تو اسی کے اندر ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کو ایک اضافی کپڑے کے اندر دبانا رکوع کی حالت میں یہ کیا ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ ناسبہ المصنف فی الذکر الی الاصحاب، شہید اول نے اپنی کتاب ذکر الشیعہ میں اسے شیعہ علماء اور فقہاء کی طرف نسبت دی ہے، لعدم وقوفہ علی نص فیہ، اچھا انہوں نے یہاں پر روایت پیش نہیں کی یا اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، فقط علماء کی طرف نسبت دے دی ہے چونکہ انہیں اس کی نص اور روایت نہیں ملی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رکوع کے متعلق تھی۔ بقیہ مستحبات اور بقیہ جو اس کے احکام تھے اس میں آخری جو ہے مکروہ کو بھی بیان کر دیا گیا۔ تو مختصر طور پر ہم ان باقی جو چیزیں ہیں ان کی روایات وغیرہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا پر بنانے کی جو صفت تھی اس کے بارے میں کیا دلیل ہے۔ اس میں اول تو اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے دعویٰ کیا ہے، اور ابن بزی کی روایت ہے، رأیت ابا الحسن علیہ السلام یرکع رکوعا اخفض من رکوع کل من رأیتہ یرکع وکان اذا رکع جنح بیدیہ، میں نے امام ابو الحسن علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رکوع فرماتے تھے، لیکن دوسرے بہت زیادہ رکوع میں جھک جاتے ہیں تو آپ قدرے کم جھکتے تھے، یعنی رکوع میں اپنی جو پیٹھ ہے اس کو برابر قرار دیتے تھے، اور جب رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑتے تھے، یعنی باہر کی طرح اس کو نکالتے تھے اور پر پھیلانے کی کیفیت بناتے تھے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 18 میں موجود ہے ابواب رکوع میں، اور حماد کی روایت میں جو کہ امام نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تھا، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، لم یستعن بشیء من بدنہ علی شیء منہ فی رکوع ولا سجود وکان مجنحا، یعنی امام علیہ السلام نے رکوع اور سجود میں اپنے بدن کو کسی چیز کے اوپر سہارا نہیں دیا بلکہ اپنے سہارے پر کھڑے ہوئے، اور کان مجنحا یعنی
پر پھیلانے کی کیفیت بنائی ہوئی تھی۔ افعال صلاۃ کے ابواب میں باب نمبر 1 میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھنا چاہیے اور اپنی ہتھیلی کو انگلیاں پھیلا کر اس کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اس کی دلیل بھی صحیح ہے زرارہ اور حماد ہیں جو کہ پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ مالئن کفیہ، اپنی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو کھلا رکھے اپنے گھٹنوں کے اوپر۔ اس کی دلیل جو ہے یہی روایات ہیں۔ اچھا، پہلے دایاں ہاتھ کو اپنے گھٹنوں پر رکھنا چاہیے، دایاں گھٹنے پر رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے زرارہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ انگلیوں کو کھلا رکھے تو صحیح ہے زرارہ میں ہے وَفَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ، جب اپنے گھٹنوں پر رکھو تو انگلیوں کو کھلا رکھو۔ اور تکبیر کہنی چاہیے جب انسان رکوع کے لیے جھکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تکبیر کے لیے پھر ہاتھوں کو بھی کانوں تک اٹھانا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ہے زرارہ ہے اذا اردت ان ترکع فقل وانت منتصب اللہ اکبر ثم ارکع، جب رکوع کرنا چاہتے ہو تو جب سیدھے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو۔ تو یہ جو زرارہ کی روایت ہے یہ باب نمبر 1 میں ہے ابواب رکوع میں، اور صحیح حماد میں بھی ہے رافع یدیہ حیال وجہہ، امام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے برابر اٹھایا اور اللہ اکبر فرمایا جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد رکوع کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو دعا ہے سمع اللہ لمن حمد والحمد للہ رب العالمین الی آخرہ، یہ صحیح زرارہ میں ہے، اس میں ہے ثم قل، اور کہو سمع اللہ لمن حمد وانت منتصب قائم، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سمع اللہ لمن حمد کہو۔ الحمد للہ رب العالمین اہل الجبروت والکبریاء والعظمت، الحمد للہ رب العالمین، یہ دعا پڑھو تجہر بہا صوتک، اونچی آواز سے اس کو پڑھو۔ ثم ترفع یدیک بالتکبیر، پھر تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو، وتخر ساجدا، اور سجدے کے لیے چلے جاؤ۔ تو یہ حدیث بھی باب نمبر 1 ابواب رکوع میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے کہ اطمینان کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی سکون کی حالت میں ہو، تو صحیح زرارہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور معنی جو کیا گیا ہے سامعہ کا، چونکہ سامعہ خود متعدی ہوتا ہے مفاعیل کی طرف، تو اس کو جب اس دعا میں سمع اللہ لمن حمد لام کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے تو پھر اس میں اس سجابہ کی تضمین ماننی پڑے گی۔ اور تضمین کا باب واسع ہے، قرآن میں بھی بہت زیادہ اس طرح استعمال ہوا ہے۔ خود یہی سماع کا جو معنی ہے تو وہ الہ کے ساتھ متعدی ہوا ہے، چونکہ وہ اصغاء کے معنی میں ہے اور تضمین اس میں پائی جاتی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 8 ہے لا یسمعون الی الملأ الاعلی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اصل سماع تو متعدی ہوتا ہے خود بخود، ہاں یہ خبر ہے یعنی جملہ فعل ماضی والا ہے لیکن اس کا معنی انشاء ہے۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب روض الجنان فی شرح ارشاد الاذان میں فرمایا آیا یہ کلمہ دعا ہے یا ثنا ہے؟ تو لفظ کے لحاظ سے ہر ایک کا احتمال ہے، اور ہمارے علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا سوائے محقق شیخ علی کے، اور وہ خود اس میں توقف کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس میں علماء سے کوئی کلام نہیں سنا جو اس پر دلالت کرتا ہو۔ حالانکہ علامہ کلینی نے کتاب الدعاء میں ایک حدیث جو ہے نا مفضل سے نقل کی ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی جو علت فدا کا علمنی دعان جامع، مجھے جامع دعا تعلیم فرمائیے۔ فقال علی، امام نے فرمایا احمد اللہ، اللہ کا حمد کرو، فإنه لا يبقى احد يصلي الا دعا ذلك، کہ جو بھی
نماز پڑھتا ہے وہ دعا کرتا ہے، یقول اور کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ نص ہے کہ یہ دعا ہے، ثنا نہیں ہے۔ اچھا، یہ شہید ثانی کے کلام میں تحقیق پیش ہوئی ہے کہ ہمارے جو تھے وہ، اور آخر میں جو بحث تھی جناب علی کہ ان کو اس کی نص نہیں ملی، مکروہ والا جو تھا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حکم کی دلیل روایت عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور اس میں چونکہ نہیں آئی ہے تو اس سے کراہت مراد دی جاتی ہے، صحیح ہے محمد ابن مسلم امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ یہ دونوں روایتیں باب نمبر 40 میں پائی جاتی ہیں۔